السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ایوب کانسیپٹس۔ ہمارے جو اسلامک اسٹڈیز سے سیریز چل رہی ہے اس کا آج 6واں لیکچر ہے، جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے بلیف ان ریویلڈ بکس اینڈ اٹز امپیکٹس۔ جو پریویس انبیاء کرام پہ کتابیں نازل ہوئی تھیں ان پہ ایمان لانا یہ کیا ہے اور ان کے امپیکٹس کیا پڑیں گے اور کیا پڑے تھے، اس کو ڈسکس کریں۔ اسی طرح کا یہ سوال پریویس پاس پیپر میں آ چکا ہے۔ اس لیکچر کے 2 پارٹس ہوں گے۔ فرسٹ پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس ایمان سے مراد کیا ہے، بیسک کانسیپٹ دیں گے اس ایمان کتابوں پہ، ایمان پہ، اور سیکنڈ پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے امپیکٹس کیا پڑتے ہیں اور کیا پڑے تھے پریویس انبیاء کرام کی امتوں پہ۔ تو آؤٹ لائن بنائیں گے۔ فرسٹ آف آل آؤٹ لائن میں پہلے ہم انٹروڈکشن لکھیں گے، میننگ کی کانسیپٹ دیکھیں گے، امپارٹنس آف ریویلڈ بک، ان بکس کی جو امپارٹنس کیا تھی وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ قرآن پاک میں کتنے بکس وہ ذکر کیے گئے ہیں، 5ویں پوائنٹ میں دیکھیں گے ان پہ ایمان لانا، قرآن پاک کا کیا حکم ہے، اور قرآن پاک کو کمپیئر کریں گے، قرآن پاک کی امپارٹنس کو پریویس جو بھی کتابیں نازل ہوئی تھی، اور 6 پوائنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے یہ قرآن پاک کی کتنی اتھینٹسٹی ہے۔ 7ویں پوائنٹ جو ہے یہاں سے 7ویں اور 8ویں، اس میں ہم امپیکٹس ڈسکس کریں گے، لیکن یہ سیکنڈ پارٹ میں۔ تو ہم انٹروڈکشن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں، انٹروڈکشن سے کیا مراد ہے۔ انٹروڈکشن، جب بھی آپ کسی سوال کا آنسر لکھیں، انٹروڈکشن لکھیں، تو انٹروڈکشن میں آپ کی ساری چیزیں ریفلیکٹ ہونی چاہیے۔ جو آپ 5 اور 6 پیجز تک آنسر لے کے جا رہے ہیں، ان کی مین پوائنٹس آپ کی انٹروڈکشن میں ضرور ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں پورے سوال کے جواب کا انٹروڈکشن۔ تو ہم نے ادھر کیا لکھا ہے کہ یہ جو بکس ہیں ان میں کیا تھا، ان میں ان انبیاء کرام کی امتوں کے لیے ہدایت تھی۔ دوسری پوائنٹ کیا ہے، یہ جو ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ جو ایمان کتبہ پہ ہے، ایمان ان کتابوں پہ ایمان ہے، یہ اسلام کا فنڈامنٹل بلیف ہے، اور 7 آرٹیکل میں سے یہ تیسرا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ اگلی پوائنٹ کیا ہے، یہ جو ان کتابوں اور صحیفے جو ان انبیاء کرام پہ نازل ہوئے تھے، ان پہ ایمان لانا ایمان کی شرط ہے۔ مسلمان یا ایمان والا ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے بتائے ہیں، صحیفے یا کتابیں، ان پہ ایمان لانا شرط ہے۔ ادروائز جو ان کتابوں پہ ایمان لانے سے انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن پاک نے ان کتابوں کو ذکر کیا ہے کئی آیات کریمہ میں، جیسے ادھر آیت میں نے لکھی ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو تورات دی تھی، اس میں کیا تھی، ہدایت تھی۔ اگلی پوائنٹ کیا ہے، وہ جو صحیفے تھے، آپ نے سنے تو ہیں بکس، تورات، انجیل، زبور، یہ MCQ میں بھی آتے ہیں، لیکن شاید آپ نے جو صحیفے اسکرپشنز نازل ہوئی تھی وہ کم سنی ہوں گی۔ تو قرآن پاک نے آیت پارہ نمبر 30 میں فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو ابراہیم کو دیے گئے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے صحف کا نام دیا، جس کو ہم صحیفہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو صحیفے تھے یا ان پہ جو نازل ہوئی تھی کتابیں، وہ اوریجنل فارم میں اب نہیں ہیں، ان میں امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا۔ یہ قرآن پاک کی خاصیت ہے، ایٹریبیوٹ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں میننگ اور کانسیپٹ کیا ہے۔ یہ جو بلیف ان دا ریویلڈ بکس، اس بلیف ان کتابوں پہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے، وہ یہ مراد ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے بتایا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا ہے یا قرآن پاک نے مینشن کیا ہے، ان کتابوں اور صحیفوں پہ ایمان لانا، ان کو ماننا، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ، یہ جو تیسری پوائنٹ پہ ہے ان کتابوں پہ ایمان لانا، اسی کو کہتے ہیں۔ یہ رسول اعظام پہ جو وہ صحیفے یا کتابیں نازل ہوئی تھی، یہ اوبلیگیٹری ہے، یعنی ضروری ہے، ان کے بغیر آپ مسلمان نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون۔ سورۃ بقرہ کی پہلی آیت میں ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں آپ پہ اور جو آپ سے پہلے من قبل، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ایمان جو کتابوں پہ لانا وہ شرط ہے۔ اسی بات جو میں نے ابھی کہی ہے اس کو قرآن پاک نے کس طرح بیان کیا، انا انزلنا التوراۃ، قرآن نے کہا بے شک ہم نے نازل کیا تھا تورات کا ذکر آ گیا، فیہا ھدی و نور، اسی میں ہدایت تھی اور نور۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، تورات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے موسیٰ پہ نازل کیا تھا۔ اب جو بندہ تورات کو نہ مانے کہ بھئی یہ اللہ کا کتابی نہیں ہے، کتابی نہیں تھا، تو یہ انکار ہو جائے گا قرآن پاک کی آیت کا کھلا انکار، تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تیسری پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ امپورٹنس آف بلیف ان ریویلڈ بکس، ان کتابوں پہ ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ان پہ ایمان لائے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا انکار کرنا قرآن پاک کی آیت کا صریح انکار ہے۔ قرآن نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جس نے انکار کیا اور جھوٹا کہا ہماری آیتوں کو، وہی جہنمی ہیں۔ تو قرآن پاک بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے انجیل دیا حضرت عیسیٰ کو، داؤد کو زبور دیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ کئی سینکڑوں آیات کریمہ ہیں جن سے ثابت ہے کہ پریویس انبیاء کرام پہ یہ چیزیں نازل ہوئی تھی، اور کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں ان پہ ایمان نہیں لاتا، تو وہ اس آیت کریمہ کا جو مصداق ہوگا اس بندے پہ، یعنی یہ آیت اپلائی ہوگی اس بندے پہ۔ تو اسی لیے امپارٹنٹ ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، اسینشل ہے، اوبلیگیٹری ہے کہ ہم ان پہ ایمان لے آئیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک نے جو ذکر کیا ہے وہ کون سی کتابیں ہیں اور کون سے صحیفے ہیں۔ تو فرسٹ، ادھر شاید میں نے ترتیب صحیح نہ دی ہو، لیکن یہی ہے، تورات حضرت موسیٰ پہ، انجیل حضرت عیسیٰ پہ، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، اور قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور صحیفے بھی نازل ہوئے تھے جو میں نے انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں بلیف ان دا ریویلڈ بکس ان دا لائٹ آف قرآن، اس عقیدے کو قرآن پاک نے کس طرح ڈیفائن کیا ہے، قرآن پاک کیا کہتا ہے اس عقیدے کے بارے میں۔ سورۃ بقر الف لام میم ذالک الکتاب، یہی سورت جو الحمد کے بعد ہے قرآن پاک کی دوسری چیپٹر نمبر 2، اس کی آیت کیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ اللہ تعالیٰ متقی جو بندے ہیں، اللہ والے بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، مسلمان بندے ہیں، ان کے لیے فرما رہا ہے، ان کے ایٹریبیوٹس بتاتے فرماتا ہے کہ وہ شخص ایمان لے آتے ہیں بما انزل الیک، میرے نبی جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ ایمان لے آتے ہیں آخرت پہ، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت والے ہیں،
من ربہم، اپنی رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو دیکھیں نا، بلیف ان کتابوں پہ، ان صحیفوں پہ ایمان لے آنا، قرآن پاک نے شرط رکھی ہے متقی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ وہ ان پہ ایمان لے آتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے اسی پہ بھی ایمان لے آتے ہیں، تو وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی امپارٹنٹ کو کمپیئر کریں تورات، انجیل، زبور اور جو صحیفے نازل ہوئے تھے، تو بھئی یہ تو واضح بات ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ قرآن پاک ہدایت ہے فار آل ہیومن بینگز۔ قرآن پاک کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں آیا، کہ کسی ایک نیشن کے لیے نہیں آیا، کسی پرٹیکولر علاقے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف جزیرہ عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ایک تو اس کی یہ خاصیت ہے، دوسری کیا ہے کہ اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور اس طرح کا دعویٰ کسی اور کتاب کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا تھا۔ تیسری پوائنٹ یہ کہ قرآن پاک جیسے ہی اترا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے جیسے ہی کلیم کیا نبی ہونے کا، تو اللہ نے فرمایا جو پریویس شریعت تھی وہ سب منسوخ ہو گئی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن نے کہا کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور دین چاہتا ہے وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے امپیکٹس، انشاءاللہ اس کے لیے دوسرا پارٹ اس لیکچر کا بنائیں گے، اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور جب سیکنڈ پارٹ ہم ڈسکس اینڈ کریں گے تو ہم اس کوشچن کو دوبارہ پڑھیں گے، اور اسی طرح آپ نے ہر کوشچن کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ یہی آپ کے نوٹس ہیں اور یہی آپ کے کوشچن سالو پیپر ہیں پاسٹ۔ الحمدللہ ہم نے جو 7-8 لیکچر ڈیلیور کیے ہیں اس میں ہم نے پورے ڈیٹیل میں ایک ایک ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے، تاکہ آپ کا کوشچن بھی ہو جائے پاسٹ والا، اور اگر آنے والے کسی سال میں کوئی سوال آ جائے اسی ٹاپک پہ تو آپ کے پاس پورا ڈیٹیل ہونا چاہیے، جس بھی اینگل میں آپ اس کو سالو کر سکیں۔